السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد۔ گرامی قدر سامعین، ابھی اویس غیر مقلد کی ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جو انہوں نے کل اپلوڈ کی ہے۔ دیکھ کر ہنسی بھی آئی اور کافی خوشی بھی ہوئی کہ جو صاحب کل تک رنگر مسجد کے بہانے بنایا کرتے تھے کہ بات بات پر چلو رنگر مسجد چلو رنگر مسجد، آج وہ صاحب دل کھول کر اپنے یہاں آنے کی دعوت دے رہے ہیں اور یعنی کھانے پینے کا انتظام اس کی بھی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں اور ہمیں سیکورٹی فراہم کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، کافی اچھی بات ہے۔ تو اس سے ہمارے احباب یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پچھلا جو واقعہ رونما ہوا اس سے ان کے دل پر کتنا گہرا اثر پڑا ہے، اور وہ کافی غمزدہ ہیں اور انہیں کافی چوٹ پہنچی ہے، لیکن کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ اور میں اس کی وضاحت کروں کہ میں نے 2012 میں پہلی اس قسم کی کوئی تقریر کی ہے، جب میں 9th میں پڑھتا تھا 2012 میں۔ اس وقت میں نے تقریر کی ہے، تب سے لے کر آج تک 7 سال ہو گئے ہیں۔ ان 7 سالوں میں کبھی کسی کے گھر اس طرح نہیں گیا ہوں، یہ پہلی مرتبہ ایسا واقعہ ہوا ہے، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں مجبور کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی گھروں کے اندر ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں، کوئی صاحب میرے یہاں آتے رہے یا میں کسی کے یہاں جاتا رہا، وہ سارا اجازت کے ساتھ ہوتا تھا کہ میں کسی کو وقت دیتا تھا وہ آتے تھے، یا کوئی ہمیں وقت دیتے تھے ہم جاتے تھے، وہ اپنے یہاں کی اجازت دیتے تھے ہم یہاں اپنے یہاں کی اجازت دیتے تھے، تو یہ معاملہ چلتا ہے۔ لیکن جو معاملہ اویس نے اور جو ان کے ساتھ تھے کون تھے، انہوں نے معاملہ کیا کہ وہ بغیر اجازت کے اور بغیر اس کے کہ میں ان کو کوئی وقت دیتا، اس کے بغیر وہ خود آ گئے۔ حالانکہ میں نے 1 دن پہلے اعلان کر رکھا تھا کہ میں کل گھر پر نہیں ہوں، میں سوپور جا رہا ہوں، اور میں نے کسی بھی صاحب کو ملنے کا وقت نہیں دیا ہے۔ اس کے باوجود وہ خود بخود آ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اطلاع دے دی۔ ارے بھائی، یہ سیدھی سمجھنے کی بات ہے کہ اطلاع اس کا اور اطلاع کا تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے وہ میرے گھر تب آئے گا جب میں اجازت دوں گا، جب میں وقت دوں گا۔ یہ کیا معنی ہوا کہ میں نے کہہ رکھا تھا تو میں آؤں گا؟ کون سا گنڈا راج ہے؟ لہٰذا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل میں ایک چھا بیٹھی ہوئی تھی ہم جو چاہے کریں۔ وہ میں ان کو سمجھانا چاہتا تھا کہ کسی کے گھر میں جانا کون سا بڑا مسئلہ ہے، آپ دن میں آئے، ہم عشاء کے بعد بھی آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ معاملہ آپ نہ کریں کہ ہم جا رہے ہیں اور خود جا رہے ہیں، یہ معاملہ درست نہیں۔ اور اگر میں یہ اقدام آج نہیں کرتا تو ان کی بیماری بڑھتی رہتی۔ جس بیماری کے اندر اویسا مبتلا تھے اور جس غلط فہمی یا ان کو اپنے بارے میں ایک قسم کی خوش فہمی تھی جس میں وہ مبتلا تھے، وہ ان کے سر سے اتر گئی ہے، اور وہ جس بیماری کے اندر مبتلا تھے یعنی وہ خوش فہمی کے اندر مبتلا تھے، وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے، بلکہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ بیچارے کافی پریشان ہمیں دکھ رہے ہیں۔ اب ان کی جو ویڈیو آئی ہے انہوں نے اس میں مجھے دعوت دی ہے کہ آپ آئیے تو ہم انشاءاللہ شرائط پر بات کریں گے۔ جب وہ ویڈیو میں نے دیکھی، پہلے تو آپ اس ویڈیو کے جھوٹ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت اس میں کیا کیا کہتے ہیں، یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ایم کور انکار کی بنا سہکن کتاب پرت کہین میں تھے بت کے کتاب ایم کور انکار کی بنا سہکن کتاب پرت کہین میں تھے بت کے کتاب۔ یہ میرے بارے میں کہتا ہے کہ جب کانیرا کے اندر، آپ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جب کانیرا میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے نعمان کے سامنے کتاب رکھی اور نعمان نے کہا میں کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ یہ آپ سنیں کیا کہتا ہے۔ ایم کور انکار کی بنا سہکن کتاب پرت کہین، یعنی نعمان نے کہا میں کتاب نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ سارا فیس بک پر موجود ہے، لوگوں کو پتہ ہے۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں کتاب نہیں پڑھ سکتا، میں نے کہا کہ میں یہاں یہ کتاب پڑھنے نہیں آیا ہوں، ہم تو وہاں مناظرہ کرنے گئے تھے، اور پھر میں نے کہا کہ آپ آئیں تو ہم درسگاہ کے اندر یہ کتاب وہ درسگاہ کے اندر پڑھی جائے گی، میں یہاں کتاب پڑھنے نہیں آیا ہوں۔ اور یہ جھوٹا اس میں کہتا ہے کہ نعمان نے کہا میں کتاب پڑھ نہیں سکتا، یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں کتاب پڑھنے نہیں آیا ہوں یہ الگ بات ہے، اور میں کتاب پڑھ نہیں سکتا یہ بالکل الگ سی بات ہے۔ اس نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے، حالانکہ اس نے پھر اس کے آگے خود میری بات نقل کی اور میری ویڈیو بھی دکھائی، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ جھوٹا آدمی جھوٹ بولتا ہے کہ نعمان نے کہا میں کتاب نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس سے
जो हैं वो तौबा करें। अब इसका दूसरा झूठ इसी वीडियो के अंदर मुलाहजा फरमाएं ये क्या कहता है। तथ बारस मज मुख्तसर बयान करान यमो कोर मान गरकन वनान वालदे मोहतरमस कथ वनान कि ये स्टूडेंट अमिस क्या मसलन सत मान गरकन वनान वालदे मोहतरमस कथ वनान कि ये स्टूडेंट अमिस क्या मसलन सत। इसमें कहता है कि इन्होंने यानी हमने इनके वालिद से कहा है कि ये तो स्टूडेंट है, हाँ, इससे इन मसाइल के साथ क्या है, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। इनके वालिद मोहतरम इंतहाई शरीफ आदमी हैं। हमने उनसे मुलाकात की, हम वहाँ बैठे, हमें समझ आ गया इनके वालिद मोहतरम इंतहाई शरीफ आदमी हैं और वो इसकी खबासतों से बेखबर है। उन्हें कुछ नहीं पता ये क्या करता है क्या नहीं करता। बल्कि मैं आपको बताऊँ, हमने तो कहा था हम इसकी बातों पर पर्दा रखेंगे, क्या हुआ, लेकिन ये साहब झूठ बोलने पर उतर आए। तो शराफत का नाजायज़ नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता है, उसे हम करने नहीं देंगे। मसला ये है कि जब हम वहाँ पूरी हम बातें तो वो बोल नहीं सकते, अब अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम फिर भी कई बातों पर हम पर्दा ही रखते हैं। अलबत्ता ये एक मसला भी हुआ कि जब ये अंदर आया था, वो गुंडा पार्टी लेकर अंदर आया था, तो इसकी वालिदा ने मेरे सामने इसे कहा कि तूने तो मुझे कहा था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो क्या करने गया था वहाँ। इसने घर वालों से भी झूठ बोला था। मेरे सामने इसकी वालिदा ने कहा मुझे चे में वो मैं शुगसन कॉलेज से क्या मुतन। इसके अलावा और ये जो इसने ये झूठ बोला है कि इन्होंने मेरे वालिद से कहा कि ये तो स्टूडेंट, मैंने नहीं कहा। ये अगर मुझे कहते हैं कि आप कसम उठाएं, मैं इस पर कसम उठा लूँगा। मैंने ऐसी कोई बात इनके वालिद से नहीं कही है। क्यों कहीं भाई, इसकी हैसियत क्या है, क्या पिद्दी और क्या शोरबा पिद्दी। लिहाजा हमने ऐसी कोई भी बात नहीं की। ये इसने इस वीडियो में एक और झूठ बोला है। आगे अब इसका अगला झूठ भी मुलाहजा फरमाएं। इसमें कहता है आदिल सलफ़ी को ये किसी भी किस्म का जवाब नहीं दे पाए। ये मैं इस वक्त ये दिखा रहा हूँ सहूलत के लिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। कहता है आदिल सलफ़ी को ये किसी किस्म का जवाब नहीं दे पाए, हालांकि हज़ारों लोग देख रहे हैं। हमने कितनी मरतबा आदिल सलफ़ी को जवाब दिया है, यूट्यूब पर है और फेसबुक पर है। उनकी जो आखिरी वीडियो आई थी कानिरा के मुनाजरे के बाद, जहाँ से मौज़ू मुनाजरा से फ़रार कर गए थे, उसके बाद जो उनकी वीडियो आई तो मैंने उसका जवाब दिया नहीं दिया। मैंने उसका जवाब दिया, वो फेसबुक पर मौजूद है और तब से लेकर आज तक आदिल साहब बिल्कुल गायब हैं। ऐसे गायब हो चुका है जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। उसके बावजूद ये साहब कहते हैं कि इन्होंने आदिल सलफ़ी को कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि आखिरी वीडियो मेरी गई है। आदिल की आखिरी वीडियो नहीं, आखिरी वीडियो मेरी गई है। इसके बावजूद झूठा कहता है कि आदिल सलफ़ी को कोई जवाब नहीं दिया है। ये मैंने इसमें यानी इसके आपको मैंने कुछ झूठ बता दिए हैं। अच्छा, एक और झूठ आप मुलाहजा इनका फरमाएं। इनका ये जो पेज चलता है दावत हक़ के नाम से, इसमें देखिए, आप देख सकते हैं 25 अप्रैल इन्होंने 10:51 पर रात को इन्होंने ये जो पोस्ट किया था, इस पे लिखा था नौमान की साजिश फेल, घर वालों को कहा कि हम तबलीगी हैं। ये इस पे है, घर वालों को कहा, आ रहा है, घर वालों को कहा कि हम तबलीगी हैं। आप देख सकते हैं इनके पेज दावत हक़ पर है। घर वालों को कहा कि, छोड़ दीजिए वो देख लेंगे, घर वालों को कहा कि हम तबलीगी हैं, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। अरे भाई, वो वीडियो तो मौजूद है, लाइव चल रहा था और लाइव हज़ारों लोगों ने वो देखा कि हमने क्या कहा। इसके भाई के फ़ोन से हमने बात की और क्या वो अंदाज़ तबलीगियों का लग रहा है, क्या वो अंदाज़ तबलीगी जमात का लग रहा है। इसके बावजूद ये झूठे, कोई खुदा का खौफ नहीं और सरेआम ही झूठ बक रहे कि घर वालों को कहा तबलीगी हैं। मैंने किसी को भी नहीं कहा, न इनके वालिद से कहा, न इनके भाई से कहा, न किसी और से कहा, न वीडियो में कहा, किसी को भी नहीं कहा। तो ये मैंने इनके कुछ झूठ आपको बताए कि ये कितने झूठे हैं कि न झूठ बोलने से इनको कोई परेशानी है, न झूठ लिखने से इनको कोई परेशानी है। अब आप सुनिए, अब आप एक और लतीफ़ा मुलाहजा फरमाएं कि क्या कहता है। अगर मैं इस कथ करनी यह मस्जिद अंदर, लेकिन यह घर यह तैयार नेरन खतर तैयार कहीं, हालांकि यह तैयार नेरन खतर तैयार कहीं, हालांकि यह तैयार नेरन खतर तैयार कहीं, हालांकि अगर मैं इस कथ करनी यह मस्जिद अंदर, लेकिन यह घर यह तैयार नेरन खतर तैयार कहीं, हालांकि क्या कहता है, कहता है नौमान मेरे घर में आया और ये घर से निकलने के लिए तैयार नहीं था। एक तरफ से कहते हैं ये भागता है और इसमें कहता है कि ये मेरे घर से निकलने के लिए ही तैयार है। अरे बाबा, किसी एक बात पर तो रहो, या तो कहो ये भागता है या कहो ये घर से निकलने के लिए तैयार नहीं। तो कितने आपके मुंह हैं। इसीलिए कहते हैं
کہ درو گورا حافظہ نباشد، کہ جھوٹے کو یاد نہیں رہتا اس نے پیچھے کیا کہا ہے. تو ایک طرف سے کہتے رہتے بھاگا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور دوسری طرف سے یہ صاحب اس میں کہتے ہیں کہ یہ میرے گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو میرے بھائیوں، یہ میں نے ان کے کچھ جھوٹوں کی نشاندہی کر دی ہے. میں نے آپ کو ان کا تضاد دکھایا ہے کہ یہ جھوٹ لکھتے ہیں اور یہ جھوٹ کہتے ہیں، ان کے متضاد باتیں ہیں. جہاں تک معاملہ ہے کہ ہم ان کے گھر پر گئے اندر، وہاں کیا ہوا، اس کے بعد وہ ویڈیو بند ہو گیا تھا. وہاں کچھ یوں ہوا کہ ہم نے ان کے والد محترم سے بات کی، ان کا وہاں بھائی بیٹھا تھا، ہم نے ان کو سمجھایا. ہم نے ان کو کہا کہ دیکھو، اگر اختلاف ہے، اختلاف کے باوجود کسی کے گھر پر بغیر اجازت کے جانا اور کسی کے گھر پر بغیر وقت میں لے جانا، یہ تو درست بات نہیں. میں آپ کے یہاں آیا، کیا آپ کو اچھا لگا؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگا ہوگا، لیکن آپ کا بیٹا بغیر اجازت کے اور بغیر وقت ملے میرے یہاں کیسے آیا ہے؟ تو ان کے والد محترم نے کہا اس نے غلط کیا. اس کا بھائی اسے لڑ پڑا کہ تو ان کے یہاں ایسا کیوں گیا ہے. ان کے ماما محترم تھے، انہوں نے کہا کیا ویڈیو میں آپ کا مکان آیا ہے؟ ان کے ماما نے ہم سے کہا کیا ویڈیو میں آپ کا مکان آیا ہے؟ میں نے کہا جی ہمارا مکان آیا ہے. میں نے ان کو ویڈیو دکھا دیا. تو ان کے ماما نے کہا کہ اس کی غلطی ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس کے بعد جب وہاں غیر مقلد آئے تھے تو جیلانی آیا، جیلانی جو وہاں بٹمالو کا ہے. تو جیلانی آ کر کہنے لگا تم یہاں کیوں کیسے بیٹھے ہو، تم کو کس نے اجازت دی؟ تو اویس کے والد صاحب نے کہا اس کو میں نے اجازت دی ہے. تو وہ ہکا بکا ہو کر کے رہ گیا. وہ کہنے لگے آپ نے اجازت کیوں دی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اجازت دی، تم کون ہوتے ہو؟ تو یہ وہاں معاملہ ہوا. اس کے بعد یہ آپس میں وہاں لڑ پڑے. ہم تو خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے، وہاں شور ہوتا رہا، کیا ہوتا رہا، یہ آپس میں ہی کرتے رہے، ہم دیکھتے رہے. پھر جب یہ اویس آیا، اس کے بعد اویس آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی تو بے عزتی ہو گئی. ماں نے، ان کے والد محترمہ نے ہمارے سامنے سے کہا کہ تو نے کہا تھا مجھے کالج جانا ہے، تو کہاں گیا تھا؟ تو اس کے بعد اس نے آپ سے بالکل باہر ہو گیا. اور وہاں مجھے پتہ چلا کہ یہ انسان تو بالکل گیا گزرا ہے. یہ آپ سے جب باہر جاتا ہے تو اس کو کچھ خبر نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے. اس نے مجھ پر اندر 2 مرتبہ حملہ کیا. یہ بائیں طرف سے بھی آیا تھا ایک مرتبہ اور دائیں طرف سے بھی آیا تھا. اور خود اس پر نذیر بانحالی نے ان سے کہا اور جیلانی نے بھی غالباً ان سے کہا تھا کہ یہ معاملہ درست نہیں، کیونکہ یہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے 2 مرتبہ اندر آیا. اس کے بعد جب ہم وہاں سے نکلے، کیونکہ ان کے رشتہ داروں نے مجھ سے، جو وہاں تھے ان کے ہمسائے تھے، رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں اب حالات اور خراب ہو جائیں گے اندر. اور نذیر بانحالی صاحب نے بھی کہا. تو اس پر ہم وہاں سے چلے. جب ہم باہر پہنچے تو وہاں اس نے بہت حملہ کیا. اویس حملے کے لیے آیا. 3ری مرتبہ اس نے مجھ پر حملہ کیا، جس پر وہاں کچھ حنفی لڑکے بھی تھے اور غیر مقلدین بھی تھے. انہوں نے اس کو پکڑا. یہ بالکل اتنا پاگل ہو چکا تھا اور اتنا پریشان ہو چکا تھا، اس کی بے عزتی ہوئی اور گھر میں سارا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا کرتا رہتا ہے. تو یہ بالکل آپے سے باہر ہو گیا. اور اس کے بعد یہ بالکل حملے پر اتر آیا، جس پر نذیر بانحالی صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ اس وقت یہاں سے نکل جائیے. اور اس میں یہ ایک جھوٹ اس نے یہ بھی بولا، اس ویڈیو کے آپ دیکھ سکتے ہیں، کہا انہوں نے نذیر بانحالی کو کہا کہ چلو مسجد میں، اور پھر خود بھاگ گئے. لعنت اللہ علی الکاذبین. میں نے نذیر بانحالی صاحب سے ایسا نہیں کہا تھا، بلکہ نذیر بانحالی صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں کیونکہ یہاں حالات کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. یہ آپ سے بالکل باہر ہو چکا تھا. یہ چلا رہا تھا، حملے کر رہا تھا، جس پر وہاں کے لوگ گواہ ہیں، ہم ان سے قسمیں اٹھوا سکتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا تھا. تو بالکل اس کی عجیب و غریب وہاں حالت ہو گئی تھی. اور پھر ہم وہاں سے نکل گئے. تو یہ اس کا مختصر سا میں نے پس منظر آپ کو بتایا. اس کے علاوہ اس نے کچھ وہاں 1-2 باتیں کہی تھی جس کو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کو منظر عام پر لائیں. تو یہ میں نے مختصر سا آپ کو بتا دیا. ساتھ میں اس کی ویڈیو کے اب میں نے آپ کو جھوٹ، آپ کو اس کی نشاندہی آپ کے سامنے کر دی، اور میں نے اس کا تضاد آپ کو بتا دیا، اور ساتھ میں نے یہ دعوت حق پر ان کا لکھا ہو وہ جھوٹ بھی بتا دیا، جس کے علاوہ بھی یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اب جہاں تک بات ہے اس نے دعوت دی ہے. اچھا، ایک بار اس میں یہ بھی بتایا کہ فلاں ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں، ان کے اپنے صاحب کو ان کے خلاف بولتے ہیں. تو میں اس کے بارے میں بات کروں کہ مجھے اس کا زیادہ جواب دینے کی ضرورت نہیں. آپ صرف ایک کام کریں، آپ بشیر نظامی صاحب کی ریکارڈنگ سن لیں. اگر آپ نے نہیں سنی ہو تو سن لیں، اور اگر آپ نے سنی ہو تو پھر سے سن لیں. آپ کی انشاءاللہ طبیعت صاف ہو جائے گی کہ کون کس کے بارے میں کیا کہتا رہتا ہے. آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. وہ ہزاروں لوگوں نے سن لیا ہے. تو اب یہ صاحب دعوت دے رہے ہیں کہ جی آئیے شرائط پر بات کیجیے. تو اگرچہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے اندر مناظرے کی صلاحیت نہیں، اس کے اندر مناظرے کی اہلیت نہیں، اس کے اندر صبر و تحمل نہیں، برداشت نہیں، یہ بالکل آپ ایسے باہر ہو کر جانور ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اتمام حجت کے لیے ہم اس کی دعوت مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ قبول کرتے ہیں، جو میں آپ حضرات کے سامنے ابھی وہ شرائط کہوں گا، دہراؤں گا کہ ہماری شرائط کیا ہے.
تو ہم اس بچے سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ بچے کا لفظ میں نے اس لیے کہا ہے کہ اگرچہ معلوم ہی ہو رہا ہے کہ یہ صاحب مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، اویس مجھ سے عمر میں بڑا ہے، لیکن علم اور تجربے اور دماغی توازن کے اعتبار سے یہ صاحب ابھی بچے ہیں، اس لیے میں نے لفظ بچہ استعمال کیا ہے۔ تو اب یہ بچہ چاہتا ہے کہ آئیے بات کیجیے، تب سے کہہ رہے تھے رنگر مسجد، تب سے کہہ رہے تھے لکھ کر کے لاؤ، کیا وجہ ہے کہ آج یہ صاحب بل بلا رہا ہے اور آج یہ صاحب بڑا پریشان ہے کہ نہیں آؤ ہم کھانے کا انتظام کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، نعمان کو بلاؤ۔ آج سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا پریشان ہے، لیکن پھر بھی ہائے کیا کرے۔ تو میں اس کی یہ دعوت قبول کرتا ہوں مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ۔ شرط نمبر 1، ان کے اپنے اصول کے اعتبار سے یہ مجھے لکھ کر کے دیں کہ عادل سلفی میرے ساتھ مناظرہ کرنے کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتا، وہ میرے برابری کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ ماپنے کے لیے، حالانکہ انہیں یہ اصول بھی سمجھ نہیں آیا ہے، یہ جو حالانکہ پڑھتا ہے ان یکون متساویا فی العلم، اور پھر ترجمہ کرتا ہے کہ دونوں علم میں برابر ہونے چاہیے۔ اس جاہل سے کوئی کہے یہ تو عربی کہتا ہے مجھے عربی آتی ہے، ان یکون متساویا فی العلم، تو کیا اس کا یہی ترجمہ ہے کہ دونوں علم میں برابر ہونے چاہیے؟ ارے عقل کے اندھے، ان یکونا متساویین فی العلم، کہ دونوں علم کے اندر برابر ہونے چاہیے۔ ینبغی للمناظرین ان یکونا متساویین فی العلم، تو عبارت بھی غلط کہتا ہے، اس کا ترجمہ الٹا کرتا ہے۔ تو دیکھیے یہ صاحب یہ جو کہتے رہتے ہیں نا کہ برابر ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں انہوں نے وہ کتاب پیش کی تھی، عربی کتاب پیش کی تھی۔ تو یہ جو عادل سلفی ہیں جس کی ویڈیو کا ہم جواب دے چکے ہیں، انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ فتوحات صفدر اردو کتاب پڑھنے کے بھی سمجھنے کے بھی لائق نہیں ہے، اردو کتاب سمجھنے کے بھی وہ لائق نہیں ہیں۔ جب وہ اردو کتاب سمجھنے کے لائق نہیں ہیں تو انہی کے اصول کے اعتبار سے وہ میرے برابر نہیں رہا۔ جب وہ میرے برابر نہیں رہا تو یہ مجھے لکھ کر کے دیں کہ عادل میرے برابر نہیں ہے۔ جب میں نے جواب دیا تھا تب سے لے کر آج تک عادل غائب ہے اور ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ صاحب کہاں ہیں۔ یہ مجھے اپنے اصول کے اعتبار سے لکھ کر کے دے۔ وہ ویڈیو فیس بک پر موجود ہے، یہ ویڈیو جب انشاءاللہ جائے گی تو ہم نیچے یوٹیوب وہ ڈسکرپشن کے اندر اس کی لنک دے دیں گے، اور انشاءاللہ فیس بک پیج پر بھی اس ویڈیو کے ساتھ اس کی لنک رکھ دیں گے کہ وہ صاحب اردو کتاب سمجھنے سے بھی قاصر ہے، تو انہی کے اصول کے اعتبار سے وہ میرے مقابل کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی قابلیت نہیں رکھتا۔ پہلے یہ مجھے لکھ کر کے دیں۔ دوسری شرط، عادل صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ اگر نعمان صاحب مجھے دنیا کے اندر کیا تھا دنیا میں کوئی ایک مناظرہ دکھائے تو وہ مجھے اس اویس کی شکست لکھ کر کے دے گا اور پورے فرقے کی شکست لکھ کر کے دے گا۔ اس کی ویڈیو بھی فیس بک پر موجود ہے، انشاءاللہ اس کی لنک بھی ہم ساتھ میں رکھ دیں گے۔ میں نے اس کا وہ چیلنج پورا کر دیا، حالانکہ ہم کئی اور ایسے جگہوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ فلاں جگہ بھی ایسا ہوا، فلاں جگہ بھی ایسا ہوا۔ اس نے کہا تھا کہ کوئی ایک مناظرہ آپ مجھے دنیا کے اندر دکھائیں جہاں ابھی صدر اور وغیرہ چیزیں طے نہ ہوئی ہوں اور بات شروع ہو گئی ہو۔ میں نے اس کی نشاندہی کر دی، میں نے کہا ولیوار کے اندر ہوا ہے، گاندربل ولیوار میں ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ہم نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ چیلنج ایک مناظرے کا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا۔ اب وہ اپنے وعدے کو برابر کرتے ہوئے جو اس نے اپنی عزت داؤ پر لگائی تھی بقول عبدالرؤف سلفی کے، عبدالرؤف سلفی کا کہنا ہے کہ جب کوئی آدمی چیلنج کرتا ہے تو وہ اپنی عزت داؤ پر لگا دیتا ہے۔ عادل صاحب نے اپنی عزت داؤ پر لگا دی، ہم نے چیلنج پورا کر دیا، وہ صاحب عزت ہو گئے۔ تو یہ ایک کام کرے، یہ مجھے وہ شکست عادل صاحب سے لکھوا کر کے دیں، اویس کی شکست اور پورے فرقے کی شکست، وہ ویڈیو موجود ہے۔ تو یہ میرے قرض ان پر ہیں۔ دوسری شرط میری یہ ہے۔ تیسری شرط میری کہ چونکہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے یہ ایک بد فطرت انسان ہے، اور اگر ہم پھر سے وہاں گئے یہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم پھر سے شرائط مناظرہ کے لیے اس علاقے میں گئے تو وہاں کے غیر مقلد ایک اور شیطانی خیال رچا سکتے ہیں مسجد ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو اس وجہ سے ہمارا اب دوبارہ وہاں اس اعتبار میں جانا درست نہیں ہے۔ تو یہ ایک معقول سا عذر ہے۔ تو یہ صاحب بٹ مالو سے باہر کوئی معقول جگہ مقرر کرے جس پر ہم دونوں اتفاق کریں، یہ بھی اور ہم بھی، اور ہم اس دونوں یعنی طبقے اس پر مطمئن ہوں، اس جگہ کا یہ انتخاب کرے، انشاءاللہ ہم بات کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو یہ میں نے 3 شرطیں کہی ہیں، ان شرائط کو پورا کیا جائے۔ یہ مجھے دعوت دیتا ہے شرائط پر بات کرنے کے لیے۔ اگر ان کا شرط رکھنا درست ہے تو ہماری بھی شرائط رکھنا درست ہے، اور اگر کوئی صاحب کہے کہ آپ کو شرائط نہیں رکھنی چاہیے تھی تو پھر ان کا بھی شرط رکھنا درست نہیں ہے۔ اگر میرا شرائط رکھنا فرار گردانا جائے گا تو پھر ان کا بھی کانیرا کے اندر یہ شرط رکھنا۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کہتے ہیں یہ شرط ہے، وہاں موضوع مناظرہ کانیرا کے اندر کیا تھا بھائی؟ رفع دینی مسئلہ تقلید۔ انہوں نے کہا ہم اس پر بات کریں گے۔ پھر جب وہ عبارت دکھائی اس کا ترجمہ انہوں نے خود اپنے فیس بک پیج دعوت حق پر اپلوڈ کر دیا۔ تو بتائیے وہ عبارت کس کے متعلق تھی؟
عبارت تھی ایک عقیدے کے متعلق. اور پھر غیر مقلد یہ عادل سلفی اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ اگر نعمان صاحب وہاں وہ عبارت پڑھتے تو گاؤں والے اس کو گھسیٹتے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ شرط نہیں تھی، بلکہ یہ کیا تھا، یہ بھاگنے کا طریقہ تھا کہ یہ عبارت پڑھے گا، ہم پروپیگنڈا کریں گے، اور پروپیگنڈے کے بعد وہاں حالات درہم برہم ہو جائیں گے، ہم نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور چونکہ تجربے کی بنیاد پر میں بھانپ گیا تھا، اس لیے میں نے کہا درسگاہ کے اندر عبارت پڑھیں گے، یہاں آپ موضوع پر بات کریں. تو یہ پہلا جواب مجھے یہ دیں کہ اگر وہ شرط تھی تو عادل سلفی نے کیوں کہا تمہیں گھسیٹتے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس پر معاملہ الجھانا چاہتا تھا، یہی معاملہ ہے نا. کیوں کہا کہ ہم وہ علاقے والے، حالانکہ ایسی مصیبت نہیں ہے کوئی کسی کو گھسیٹتا، ہم اس کی بھرپور وہاں وضاحت کر دیتے. یا اگر یہ آج بھی ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم انشاءاللہ حوالہ جات کے ڈھیر لگا دیں گے. یہ صاحب مجھے اس بات کا جواب دے کہ اگر یہ شرط تھی تو عادل نے کیوں کہا کہ آپ کو پھر وہاں گھسیٹتے؟ اس کا معنی تم الجھانا چاہتے تھے. اور اگر پھر اس کے باوجود بھی آپ کی ایسی شرط رکھنا ٹھیک ہے، تو میں تو جائز شرائط رکھ رہا ہوں کہ تمہارا عادل اردو کتاب سمجھنے سے قاصر ہے. ہم نے چیلنج پورا کر دیا تو وہ ہمیں شکست لکھ کر کیوں نہیں دے گا؟ اور آپ جگہ کا معقول انتظام کریں، کیونکہ وہاں آپ اپنے گھر میں کیا پتہ آپ کچھ اور بہانہ بنا دیں. آپ نے مجھ پر 3 مرتبہ حملہ کیا ہے، اور میں اپنے ساتھیوں کو روکتا رہا کہ چھوڑو تاکہ حالات زیادہ ناساز نہ ہو جائیں. تو ہمیں آپ پر کوئی بھروسہ نہیں. اور اس کے علاوہ وہاں اس ماقبل آپ اشارہ دے بھی چکے ہیں مسجد ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف، تو آپ کو اور موقع مل جائے گا وہاں پروپیگنڈا کرنے کے لیے مسجد ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اس وجہ سے بھی ہمارا وہاں آنا مناسب نہیں. آپ بٹمالو سے باہر کوئی جگہ مقرر کریں، ان 3 شرطوں کو برابر کریں. اگر یہ 3 شرطیں آپ قبول کرتے ہیں تو آئیے، تو ہم انشاءاللہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. شرائط پر بھی بات ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ سے مناظرہ بھی ہو جائے گا. اور آپ ایک مرتبہ مناظرے کے لیے بیٹھے، سامنے بیٹھیے، حالانکہ آپ میں صلاحیت نہیں، پھر بھی اتمام حجت کے لیے تم ایک مرتبہ بیٹھو. انشاءاللہ جو حال طاہری مسجد کے اندر عبدالروف کا کیا تھا، عادل کا کیا تھا، نذیر صاحب کا کیا تھا، اس سے بدتر تمہارا کریں گے. اور اگر نہیں کیا تو ہمیں نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں کہنا، روحانی بیٹا نہیں کہنا. کہتے ہیں 3 دن میں جواب دو. ارے بابا، میرے 3 سال کے قرض ہے تمہارے لوگوں پر، تمہارے فرقے پر، بلکہ 7 سال ہو گئے ہیں. بعض سوالات کو 2012 کے اندر جب میں 9th میں پڑھتا تھا اس وقت میں نے سوالات کیے ہیں، وہ اب بھی تمہارے فرقے پر قرض ہیں. اور کہتے ہیں 3 دن میں جواب دو. 3 دن میں جواب دو. تو میرے تو 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سالوں کے قرض تمہارے سروں پر ہے. ان کا جواب کب دو گے؟ میرے سوالات کی جوابات کوئی نہیں، میرے مطالبات کی جوابات کوئی نہیں. کہتے ہیں 3 دن. بہرحال میں نے آپ کی ویڈیو ابھی دیکھی، اس کے بارے میں نے مختصر سی یہ وضاحت کر دی ہے. تو اس کا یہ انتظام شرائط کا کر دیں انشاءاللہ. پھر تاریخ مقرر کریں، ہم انشاءاللہ آ جائیں گے. اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے، جو نذیر بانحالی صاحب نے کہا تھا یلغار، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یلغار کسے کہا جاتا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ ایمان والی موت نصیب فرمائے، دین حنیف کا صحیح فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.